بصرہ کا شمار قدیم دنیا کے ان شہروں میں ہوتا تھا جو علم، تجارت اور روحانی عظمت کا مرکز مانے جاتے تھے۔ دریا فراخ کے کنارے واقع یہ شہر ہر وقت قافلوں، مسافروں، علماء، درویشوں اور تاجروں سے بھرا رہتا تھا۔ بازار میں خوشبودار عطر، مصری کپڑے، ایرانی قالین اور ہند کی جڑی بوٹیوں سے لے کر علم کی کتابیں تک ہر چیز دستیاب ہوتی تھی۔ بصرہ کی گلیوں میں بچوں کی ہنستی گونجتی آوازیں آتی، مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی اور عالمی حلقے قائم ہوتے، مگر ان سب روشنیوں کے بیچ ایک سایہ چھپ کر رہتا تھا، ایک ایسا سایہ جو جلد ہی بصرہ کو اپنی لپٹ میں لے لے گا۔ اس سائے کا نام شمار تھا۔ شمار ایک پراسرار شخصیت تھا جو بظاہر ایک عام دکاندار کے طور پر شہر میں جانا جاتا تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسا جادوگر تھا جس نے اپنے بچپن ہی سے شیطانی علوم حاصل کرنا شروع کیے تھے۔ اس کے والدین کسی نامعلوم حادثے میں مارے گئے اور اس کے بعد شمار کو ایک پرانا جادوگر مل گیا جس نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر کوہ کاف کے سائے میں واقع ایک غار میں شیطانی علوم سکھانا شروع کر دیے۔ سالوں کی ریاضت اور قربانیوں کے بعد شمار نے ایسی طاقتیں حاصل کر لی جو عام انسانوں کے لیے تصور سے باہر تھی۔ وہ راتوں کو اندھیرے میں گم ہو کر جنات سے باتیں کرتا، روحوں کو قابو میں لاتا اور مختلف اشکال میں ظاہر ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک خاص شیطانی کتاب حاصل کی تھی جو صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اپنی روح کا سودا شیاطین سے کرتا ہے۔ جب وہ دوبارہ بصرہ آیا تو وہ ایک مکمل طور پر بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے شہر کے علاقے میں ایک پرانا محل خریدا جسے لوگ خفیہ محل کے نام سے جانتے تھے۔ اس نے اس محل کو اپنی جادوئی تجربات کا مرکز بنا دیا۔ دن کے وقت وہ بازاروں میں گھومتا، معمولی ہدایات اور تعویذ فروخت کرتا، مگر رات کے وقت اس کا اصلی روپ ظاہر ہوتا۔ وہ سانپوں، بلیوں اور کووں کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر جنات کو بلاتا۔ وہ مردوں کی قبریں کھودتا اور انسان پر طلسم آزماتا۔ ابتدا میں لوگوں نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر جلد ہی بصرہ میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے جو ناقابل فہم تھے۔ بعض بچوں کے چہرے اچانک جل جاتے، بعض بوڑھے کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتے، مسجد کے دروازے راتوں کو خود بخود کھلنے لگے اور لوگوں کے خوابوں میں ایک ایسا کالا سایہ آ کر انہیں ڈراتا۔ علماء نے اس فتنے کو پہچان لیا، مگر وہ بے بس ہو گئے کیونکہ شمار اب طاقت کے اس درجے پر تھا جہاں اس کے قریب جانا بھی جان سے ہاتھ دھونا تھا۔ کچھ علماء نے شہر چھوڑ دیا، کچھ نے چپ سادہ لی اور عوام خوف کی چادر اوڑھ کر جینے پر مجبور ہونے لگے۔ بصرہ جو کبھی روحانیت کا گہوارہ تھا اب ایک خاموش قید خانہ بن چکا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے لیے ایک روشنی روانہ کی۔ ایک درویش جو نہایت خاموشی سے شہر کی سرحدوں میں داخل ہوا، مگر اس کے قدموں کے ساتھ ہی روشنی کی ایک نئی لہر شہر میں سرایت کرنے لگی۔ بصرہ کی سرحد کے قریب ایک خزان صبح جب دھند نے پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا، ایک درویش خستہ حال کپڑوں میں مگر چہرے پر ایسی جذب نظر نورانیت کے ساتھ داخل ہوا کہ دیکھنے والوں کے دل خستہ جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا اصحا تھا، کاندھوں پر ایک تھیلا اور ماتھے پر سجدوں کا نشان۔ لوگ اس کا نام نہیں جانتے تھے، مگر جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی عظیم راز سے پردہ اٹھنے کو ہے۔ وہ خاموشی سے شہر کی طرف بڑھنے لگا، ہر قدم کے ساتھ زمین جیسے سکون پاتی۔ پرندے جو کئی مہینوں سے شہر سے غائب تھے اچانک لوٹ آئے، مسجدوں کی مینار پر پھر سے اذان کی باگش سے گونجنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے شہر میں کسی خاص شخصیت کو بھیجا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے کسی سے کھانے کا سوال نہ کیا، کسی مکان میں پناہ نہ لی، بلکہ وہ سیدھا شہر کی پرانی جامع مسجد کی طرف گیا۔ وہاں اس نے مسجد کے صحن میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور ایسی تاثیر تھی کہ راہ چلتے لوگ ٹھہر جاتے، بچے اس کے گرد جمع ہونے لگے اور بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جلد ہی شہر کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ایک نیک بزرگ درویش شہر میں آ چکا ہے۔ علماء جو پہلے خوف کے مارے چپ تھے اب آہستہ آہستہ مسجد میں آنے لگے۔ ایسے لگتا تھا کہ بصرہ جو کئی مہینوں سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اب دوبارہ روشنی کی طرف لوٹنے لگا ہے۔ درویش نے شہر کے کسی آدمی سے دشمنی نہیں رکھی،
اور نہ ہی کسی جادوگر کا کھل کر نام لیا، مگر اس کی دعائیں، اذکار اور روحانی تاثیر نے شہر کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھتا اور دن کو بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھاتا۔ اس نے ایک چھوٹا سا حجرہ مسجد کی پہلو میں بنا لیا، جہاں وہ دن کا بیشتر حصہ ذکر و فکر میں گزارتا۔ مگر اصل انقلاب اس وقت آیا جب درویش نے ایک رات مسجد کے صحن میں بیٹھ کر ایسا اذکار کیا کہ آسمان سے روشنیوں کی بارش ہونے لگی۔ کہیں لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کا مینار نور سے جگمگا اٹھا، اور کچھ نے قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے ایک سفید نورانی ہستی کو درویش کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ سب واقعات جب شمار کے محل تک پہنچے تو اس کا دل کانپنے لگا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس کے جنات بے چین ہونے لگے اور اس کی جادوئی طاقت کمزور پڑنے لگی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی ساری کوششیں، ساری شیطانی علم درویش کی صرف موجودگی سے ہی پگھلنے لگی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا، یا تو درویش بصرہ چھوڑے گا یا میں۔ شمار اب مکمل طور پر محترق ہو چکا تھا۔ اس نے رات کے سناٹے میں اپنی سب سے طاقتور کتاب کھولی، جسے وہ صرف چاند گرہن یا سیاہ آسمان کی رات میں پڑھتا تھا۔ اس نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ درویش کی کمزوری تلاش کرو۔ 3 شب و روز اس کے خادم جنات درویش کے ارد گرد پھرتے رہے، مگر انہیں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے وہ درویش پر حملہ کر سکے۔ درویش کا ہر لمحہ پاکیزگی، ذکر اور عاجزی میں گزرتا تھا۔ اس نے نہ کبھی لالچ دکھایا، نہ غصہ کیا اور نہ ہی کبھی کسی انسان کو تکلیف دی۔ یہاں تک کہ وہ گدھاؤں اور یتیموں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا تھا جیسے وہ شہزادے ہوں۔ یہ سب چیزیں شمار کے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جس شخص کا باطن اتنا پاک ہو اس پر کوئی جادو یا طلسم اثر نہیں کر سکتا۔ مگر جادوگر جلد باز تھا۔ اس نے درویش کو ایک رات اپنے محل میں بلانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بچہ جو یتیم خانے میں رہتا تھا درویش کے پاس بھیجا گیا۔ اس بچے نے کانپتے ہوئے کہا، بابا جی، میرے ابا کی روح میرے خواب میں آئی ہے اور کہتی ہے کہ شمار جادوگر تمہیں بلاتا ہے، وہ تم سے نیکی کی بات کرنا چاہتا ہے۔ درویش نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر نرمی سے مسکرا کر کہا، بیٹا، جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ خود جانتا ہے کہ میں کیوں آؤں گا۔ درویش نے کہا، چلو اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں۔ مسجد کے کئی نمازیوں نے درویش کو منع کیا، مگر اس نے ایک ہی جواب دیا اور کہا، جب نبیوں نے فرعونوں سے ملاقات سے نہ ہچکچائے تو میں ایک عاجز درویش کیوں ڈروں۔ درویش اس رات محل پہنچا۔ شمار نے بڑے ادب و احترام سے خوش آمدید کہا، دسترخوان بچھایا، قیمتی لباس پیش کیے اور درویش سے کہا، اے بزرگ، آپ کے قدم ہمارے شہر میں آئے تو رونق ہو گئی، کیوں نہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں، ہم مل کر علم سیکھیں گے، میں آپ کو اپنی کتابیں دوں گا، اپنے خزانے پیش کروں گا۔ درویش خاموش رہا، اس کی آنکھیں بند تھی جیسے وہ کسی اور جہان سے مخاطب ہو۔ شمار نے مزید زور دیا، یہاں تک کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے کہا، کیا تم جانتے نہیں کہ میں بصرہ کا مالک ہوں؟ میرے جنات آسمان سے خبریں لاتے ہیں، زمین سے خزانے، یہ سب میرے تابع ہیں۔ تم ایک معمولی فقیر ہو اور میں چاہوں تو تمہیں لمحوں میں مٹی کر دوں۔ درویش نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور فرمایا، جس شخص نے مٹی سے بن کر خود کو رب سمجھ لیا اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو فرعون کا ہوا تھا۔ یاد رکھو، تمہارے جنات تمہیں نہیں بچا سکیں گے اور تمہاری کتابیں قیامت کے دن گواہ بنے گی کہ تم نے اللہ کا انکار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی محل کے فانوس بجلی کی کڑک سے لرزنے لگے، جنات چیخنے لگے اور شمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے نعرہ مارا اور درویش پر سب سے طاقتور طلسم پھینک دیا، مگر جو ہی طلسم درویش کے قریب پہنچا وہ ایک نورانی دیوار سے ٹکرا کر ختم ہو گیا۔ شمار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کا جادو کسی پر اثر نہیں کر پایا تھا۔ درویش کی خاموشی اور نورانی طاقت نے شمار کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی سالوں کی محنت، جادوئی کتابیں اور جنات اس درویش کے سامنے بے بس ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنے نفس کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بصرہ کے سب سے خفیہ تہ خانے کا رخ کیا، جہاں ایک قدیم تعویذ مہر شیاطین رکھا تھا۔ یہ تعویذ اس نے ایک ترک جادوگر سے خون کے بدلے حاصل کیا تھا۔
اور اس کی طاقت اتنی شدید تھی کہ اگر استعمال کیا جاتا تو پورے شہر کو اندھیرے میں دھکیل دیتا۔ اس رات بصرہ کی فضا خوف سے لرز رہی تھی، ہوائیں سرد ہو چکی تھی، چراغ بجھ رہے تھے اور جانوروں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جادوگر شمار نے جب تعویذ کو کھولا اور ایک بھاری سانس لیتے ہوئے شیاطین کلمات پڑھنا شروع کیے، زمین ہلنے لگی اور محل کی دیواروں سے سیاہ دھواں اٹھنے لگا۔ ایک بھاری سیاہ جس کی شکل کسی انسان جیسی نہ تھی اس کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ شیطان کی وہ مخلوق تھی جو صرف بڑے فتنے پھیلانے پر ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے شمار سے پوچھا، کیا تو اس بندے کو مٹانے کی قسم کھاتا ہے کہ جو رب کا پیغام لے کر آیا ہے؟ شمار نے سر ہلایا تو اس ساحر نے کہا، تو پھر تیار ہو جا، مگر جان لے جو رب کے دوست سے لڑتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے۔ ادھر درویش اس رات مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زمین کی لرز محسوس کی، آسمان کا رنگ سیاہ ہوتا دیکھا اور فوری سجدے میں چلا گیا۔ اس نے دعا مانگی، اے میرے رب، تو ہی مددگار ہے، اگر یہ بستی تیرے ذکر سے آباد ہو سکتی ہے تو اسے تباہی سے بچا لے۔ میں کمزور ہوں مگر تیرا نام میرے ہونٹوں پر ہے۔ جیسے ہی درویش نے سجدے سے سر اٹھایا، مسجد کے در و دیوار روشن ہو گئے، ایک نورانی ہالہ اس کے گرد پھیل گیا اور ایک فرشتہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے ولی، تو گھبرانا مت، جس نے تیرے خلاف طلسم چلایا ہے وہ اب اپنے انجام کے قریب ہے، ہم تیری مدد کو آئے ہیں۔ اس لمحے شہر کے اوپر سیاہ بادلوں کی چادر پھٹنے لگی، جیسے روشنی اندھیرے سے لڑ رہی ہو۔ جادوگر شمار کا آخری مرحلہ شروع کر دیا گیا۔ اس نے تعویذ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور چیخا، اے تمام اندھیروں کے مالک، میرے دشمن کو نیست نابود کر دے۔ لیکن جیسے ہی اس نے تعویذ کو ہوا میں اچھالا، ایک زوردار بجلی کھڑکی اور تعویذ ہوا میں ہی جا کر جل گیا۔ اس کے بعد ایک روشنی کا سیلاب محل پر ٹوٹ پڑا، جنات چیختے ہوئے غائب ہو گئے اور شمار کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اس نے درویش کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کانپتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ درویش نے کہا، میں وہ ہوں جو تیرے دل کے سناٹے میں رب کا پیغام لے کر آیا ہے۔ شمار کا جسم کانپ رہا تھا، سانس اکھڑ چکی تھی اور اس کی آنکھیں بے یقینی سے درویش کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جس کو وہ حقیر فقیر سمجھتا تھا، آج اس کی پوری سلطنت، سارا جادو اور جناتی لشکر خاک میں ملا چکا تھا، بغیر تلوار، بغیر شور، صرف اللہ کی طاقت اور اخلاص کے ساتھ۔ اس لمحے میں شمار کی ساری زندگی اس کے سامنے ایک فلم کی طرح گھومنے لگی۔ بچپن کا یتیمی کا داغ، جادو کی تلاش، اقتدار کی ہوس، خوفناک چڑھاؤ اور بے گنتی بے گناہوں کی چیخیں، سب کچھ۔ وہ دیوانہ وار زمین پر گر کر رونے لگا۔ اس کی چیخیں سنسان محل میں گونجنے لگی۔ درویش اس کے قریب آیا اور خاموشی سے اسے اٹھا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شمار نے روتے ہوئے کہا، بابا، کیا میرے جیسے گنہگار کو معافی مل سکتی ہے؟ میں نے رب کو چیلنج کیا، اس کے دوستوں کو ستایا اور انسانوں کو اپنی طاقت سے ڈرایا۔ درویش نے آہستہ سے کہا، اللہ کا در توبہ کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر تو سچے دل سے معافی مانگے اور پھر پلٹ کر ظلم نہ کرے تو وہ رب سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لمحے شمار نے درویش کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے توبہ کی۔ اس نے اپنے جادو کی کتابیں آگ میں جلا دی، جناتی حلقے توڑ دیے اور اپنے تمام خزانے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ بصرہ کی عوام حیران تھی۔ جو شخص کل تک خوف کی علامت تھا، آج ننگے پیر گلیوں میں پھر کر معافی مانگ رہا تھا۔ مسجدوں میں لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور درویش کی بزرگی کی گواہی دینے لگے۔ کہیں سال گزر گئے، بصرہ اب ایک روحانی اور علم و حکمت کا مرکز بن چکا تھا۔ درویش کی دعائیں، تعلیمات اور روشنی نے پورے علاقے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ شمار اب ایک تبدیل شدہ انسان تھا، جس کے چہرے پر عاجزی، دل میں نور اور زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا۔ وہ روزانہ درویش کے ساتھ بیٹھ کر علم سیکھتا، قرآن سنتا اور مسکینوں کی خدمت کرتا۔ لوگوں کو اب اس کے سابقہ زندگی یاد نہیں رہی۔ وہ شمار اب ایک نیا انسان بن چکا تھا، جسے لوگ شمار نادم کہہ کر بلاتے تھے۔